الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ تم پر روزے فرض کیے۔ جس پر روزے فرض ہوئے ہیں اس نے روزہ رکھا ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا یا تو یہ بات ہے اس پر فرض نہیں ہوئے، یا وہ فرض ہونے پر فرض رکھنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی پر روزہ فرض ہوا ہے تو وہ مومن ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے اس نے کیسے روزہ رکھا ہے اس کا میں ذکر عرض کرنے لگا ہوں، اور جس نے روزہ رکھا ہی نہیں اس کی بابت روزے کا کہنا یہ تو ویسے ہی بنتا نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھا ہے اور جس نے روزہ نہیں رکھا، دونوں کا ذکر ہے۔ جس نے روزہ رکھ کر روزہ نہیں رکھا یہ وہ ہے جو عمل خواہش میں کرتا ہے، کھاتا بھی خواہش میں ہے، پیتا بھی خواہش میں ہے، نہیں کھاتا تو خواہش میں نہیں کھاتا، نہیں پیتا تو خواہش میں نہیں پیتا۔ اس نے روزہ رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھا، کیونکہ عمل جو خواہش میں کرتا ہے وہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ اگر ہے کسی کا تو اس کا روزہ ہے جس نے حکم میں روزہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا روزہ رکھنے کو۔ خواہش میں آنکھ دیکھتی بھی ہے، خواہش میں کان سنتا بھی ہے، خواہش میں زبان بولتی بھی ہے۔ پتہ بات کیا ہے؟ یہ کیوں بولتی ہے، کیوں سنتی ہے؟ اگر تو حکم میں ہے پھر تو اس نے روزہ رکھا ہے، اور اگر خواہش میں ہے تو خواہش میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ خواہش میں بھوک لگتی ہے بندہ کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے نہیں کھاتا ہے، اس کی مرضی، خواہش ہے۔ خواہش میں عمل ضرور ہوتا ہے، خواہش میں عبادت نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے اپنی خواہش کو روکا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے، کبھی بندہ نہ بھولے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ عمل ہمیشہ خواہش میں ہوتا ہے، عبادت ہمیشہ حکم میں ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے بندے کی رضا، ماں باپ کی رضا علم میں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ کہ خواہش میں تو عمل ہی ہوتا ہے، عبادت تھوڑی ہوتی ہے، جنت تھوڑی ہوتی ہے، جہنم ہی ہوتی ہے۔ چاہے عارضی زندگی کو جہنم کہہ دو، یا عارضی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تب جہنم کہہ دو، ہے تو وہ جہنم ہی کہ اس نے خواہش میں عمل کیا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، عبادت جانے اللہ کے حکم ماننے کو۔ کیا ہوا؟ اللہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ ہی موجود ہے، دنیا عارضی میں بھی موجود ہے، دنیا سے جب چلا جاتا ہے اللہ کے پاس تب بھی اللہ وہاں موجود ہے۔ جس نے اللہ کے حکم میں روزہ رکھا ہے اس نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا بھی روزہ قبول کس کا ہوا ہے؟ روزہ رکھنے والے کا قبول ہو جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کس نے روزہ رکھا ہے، کس نے روزہ نہیں رکھا؟ کس نے روزہ نہیں رکھا؟ اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے عمل خواہش میں کیا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہے وہ کون ہے؟ جس نے روزہ حکم میں رکھا ہے۔ اور اگر حکم میں روزہ رکھ لیا میں نے اور آپ نے، ماں باپ راضی نہیں کیے، حکم اللہ کا پورا کر دیا، نہ کھایا نہ پیا نہ مباشرت کی، حکم تو پورا کر دیا لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے بندے کو راضی نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کی حقیقت رحمت محبت جو ہے
ماں باپ کو راضی کرنا حقیقت ہے، اللہ کے بندے کو راضی کرنا رحمت ہے، اللہ کو راضی کرنا محبت ہے۔ تین اشرے ہیں، ایک حقیقت ہے، ایک رحمت ہے، ایک محبت عافیت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ روزہ رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھا۔ اور چلو یار، ایک نے تو روزہ نہیں رکھا، خواہش میں اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ خواہش میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں، روزہ تو ہمیشہ حکم میں ہوتا ہے۔ خواہش میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں، اس نے حکم میں رکھا ہے تو روزہ ہے۔ اب اگر روزہ رکھ لیا ہے تو یار روزے کا مقصد تو پورا کرو نا۔ روزہ رکھ کے بھی ماں باپ کو ناراض کرنا ہے، روزہ رکھ کے بھی اللہ کے بندے کو ناراض کرنا ہے، روزہ رکھ کے بھی اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ کوئی نہیں اس بات کو جانتا، اگر کوئی جانتا اسے پتہ ہے کہ جب کوئی ماں باپ کو راضی کرتا ہے تو جتنے وہ نیک اعمال کرتا ہے سارے اللہ قبول فرماتا ہے، اور نیک اعمال پہلے ماں باپ کو پہنچ دیں، نیک ماں باپ کو نیک اعمال پہنچ دیں۔ جس ماں باپ نے خواہش میں عمل کیا ہوتا ہے، کس میں؟ خواہش میں عمل کیا ہوتا ہے، وہ جتنے اولاد برے عمل کرتی ہے کہ اس نے حکمی تعلیم نہیں کی تھی، حکم نہیں بتایا ہوتا، وہ سارے گناہ بھی ماں باپ کو پہنچے۔ کیوں؟ اولاد نے جب گناہ کیا تو ماں باپ کا کام بنتا تھا کہ اس کی تعلیم و تربیت کرتا، اسے اللہ کا حکم بتاتا رہتا۔ اگر اس نے اللہ کا حکم نہیں بتایا، اب اولاد جتنے گناہ کرتی ہے وہ ماں باپ کو پہنچتے ہیں، اور جب اولاد نیکی کرتی ہے تو پہلے وہ نیک اعمال ماں باپ کو پہنچتے ہیں، اس کے بعد اللہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ اولاد سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اگر ماں باپ اولاد سے راضی ہوتا ہے تو پھر ماں باپ سے پھر اولاد کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہوتا ہے، اس کا نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، کچھ بھی قبول نہیں۔ ماں باپ کی ناراضگی پتہ ہے کس میں؟ اللہ برداشت نہیں کرتا، فطرت میں اس کو ناراض نہ کیا، کیونکہ فطرت میں خدمت ہے، فطرت میں بھوک اور پیاس ہے۔ اگر ماں باپ اس کے سامنے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، یہ اولاد کتنی کتی اولاد ہوتی ہے۔ ہدایت کی بات نہیں، ہدایت کی بات نہیں کہ بے ہدایتی میں کوئی باپ مر جاتا ہے یا بے ہدایتی میں کوئی اولاد مر جاتی ہے، نہیں۔ فطرت، فطرت میں ماں باپ کو دیکھا جائے گا، ہدایت میں اللہ پروردگار اپنے بندے کو دیکھے گا۔ اب پھر دوبارہ اسی بات کا میں ذکر کرتا ہوں کہ عمل ہمیشہ خواہش میں ہوتا ہے، خواہش میں روزہ نہیں رکھا جاتا، عمل ہمیشہ خواہش میں ہوتا ہے، عبادت ہمیشہ، روزہ ہمیشہ، نماز ہمیشہ حکم میں ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے اور ماں باپ کی رضا علم میں ہوتی ہے۔ جس کو علم نہیں ہے اس کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کے بندے کی رضا کیا ہے، ماں باپ کی رضا کیا ہے۔ اللہ ہمیں عبادت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے اور ماں باپ کی رضا کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔